اسلام کی تاریخ میں سب سے عظیم دن وہ ہے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ وہ دن ہے جب ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو روشنی ملی، انسانیت کو نجات دہندہ ملا اور کائنات نے سکون کی سانس لی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ سن 570 عیسوی عام الفیل کے سال صبح صادق کے وقت وہ نورانی گھڑی آئی جب سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے وہ ہستی تشریف لائی جن کی آمد کی خبر آسمان و زمین میں صدیوں پہلے دی جا چکی تھی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہ تھا۔ اس دن دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ وہ قومیں جو صدیوں سے باطل کے اندھیروں میں تھیں انہیں ہدایت کا چراغ نصیب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت دنیا کے مختلف حصوں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جنہیں تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ولادت نبوی کا وقت اور پس منظر۔ حضور اکرم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ شہر اس وقت بت پرستی کا گڑھ تھا۔ اہل عرب تفریقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ظلم، قتل و غارت اور جہالت عام تھی۔ عورت کی کوئی عزت نہ تھی، غریب کا کوئی سہارا نہ تھا، طاقتور کمزوروں کو روند دیتے تھے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تاکہ دنیا کو امن، سکون، محبت اور عدل کا پیغام دیا جائے۔ عجیب و غریب واقعات کا ظہور۔ حضور کی ولادت کے دن دنیا کے مختلف حصوں میں حیرت انگیز نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ یہ واقعات اس بات کی گواہی تھے کہ اب زمین پر اللہ کے سب سے محبوب نبی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک ایوان کسر کا لرز جانا۔ فارس کے بادشاہ کسر نوشیروان کا محل جو اپنی عظمت اور شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھا، اچانک لرز اٹھا۔ اس کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ یہ واقعہ محض ایک زلزلہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک اشارہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک جو اپنی طاقت و غرور پر نازاں تھی اب زوال کی طرف بڑھنے والی ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ چند دہائیوں بعد اسلامی فوجوں نے فارس کی اس عظیم سلطنت کو شکست دے کر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ دو آتش کدہ فارس کا بجھ جانا۔ ایران کے مجوس لوگ صدیوں سے ایک بڑی آگ کو اے مقدس ای سمجھ کر پوج رہے تھے۔ وہ آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، لیکن حضور کی ولادت کی رات اچانک بجھ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ وہ آگ جو کبھی نہ بجھی تھی اللہ کے حکم سے بجھ گئی تاکہ دنیا جان لے کہ اب نور حق آ گیا ہے اور باطل کی آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ 3 ساوو جھیل کا خشک ہونا۔ ایران میں ایک مشہور جھیل ساوو تھی جو ہمیشہ پانی سے بھری رہتی تھی۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ایک مقدس جھیل ہے، لیکن حضور کی ولادت کی رات وہ جھیل اچانک خشک ہو گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ زمانہ ختم ہونے والا ہے جس میں لوگ پانی، پتھروں اور بتوں کو معبود سمجھتے تھے۔ اب صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ 4 بتوں کا گر جانا۔ مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں میں لاتعداد بت رکھے گئے تھے۔ لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے، لیکن حضور کی ولادت کی رات کئی بت اپنے آپ منہ کے بل گر پڑے۔ یہ منظر گویا اعلان کر رہا تھا کہ اب وہ وقت قریب ہے جب یہ سب باطل خدا ٹوٹ کر زمین بوس ہوں گے اور صرف ایک اللہ کی توحید قائم ہوگی۔ عرب کے حالات میں تبدیلی۔ حضور کی ولادت کے وقت صرف فارس اروم میں نشانیاں ظاہر نہیں ہوئیں بلکہ مکہ مکرمہ اور عرب کے مختلف حصوں میں بھی عجیب واقعات ہوئے۔ خانہ کعبہ نور سے جگمگا اٹھا۔ مکہ کی فضا میں سکون اور خوشبو پھیل گئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں نور دیکھا جو شام کے محلات تک پہنچ رہا تھا۔ یہ سب بشارتیں اس بات کی گواہ تھیں کہ اللہ کا نبی تشریف لے آیا ہے۔ اہل کتاب کی پیش گوئیاں۔ یہودی اور عیسائی علماء صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی کب آئے گا۔ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر تھا۔ چنانچہ جب یہ عجیب واقعات رونما ہوئے تو کئی اہل کتاب علماء نے کہا، یقیناً وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے خواب۔ رسول اللہ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا نے اپنی حمل کے دوران کئی ایسے خواب دیکھے جن میں صاف طور پر یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ وہ ایک عظیم ہستی کو جنم دینے والی ہیں۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا ہے جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے۔ فرشتوں نے آ کر انہیں کہا، اب سب لوگوں کی سردار کو جنم دینے والی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کا نام محمد رکھنا۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہ تھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری تھی کہ اب وہ نبی آنے والے ہیں جن کا انتظار آسمان و زمین کر رہے تھے۔ عبد المطلب کی خوشی۔ جب نبی کریم کی ولادت ہوئی تو اب کے دادا عبد المطلب کو یہ خبر دی گئی۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے اور آپ کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے۔
وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ میرے پوتے کا نام محمد ہے تاکہ آسمان و زمین والے اس کی تعریف کریں۔ یہ نام اس وقت عرب میں بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ عبد المطلب نے یہ نام الہامی کیفیت میں رکھا، اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ آج تک کوئی نام محمد جیسا محبوب اور مقبول نہیں ہوا۔ عرب میں عجیب نشانیاں۔ حضور کی ولادت کے وقت صرف فارس و روم میں ہی نہیں بلکہ عرب کے مختلف علاقوں میں بھی غیر معمولی واقعات ہوئے۔ ایک کعبہ نور سے جگمگا اٹھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات خانہ کعبہ سے ایسی روشنی نکلی جو پورے مکہ کو منور کر گئی۔ دو بت لرزنے لگے، خانہ کعبہ کے اندر اور اطراف میں جو بت رکھے تھے وہ زمین پر گر گئے۔ گویا اعلان ہو گیا کہ اب یہ سب باطل خدا ختم ہونے والے ہیں۔ 3 جنوت اور شیاطین کی رسائی بند ہو گئی۔ پہلے جنوت آسمان پر جا کر خبریں سنتے اور کاہنوں کو بتاتے تھے، لیکن حضور کی ولادت کے بعد ان پر سخت پہرے لگا دیے گئے اور وہ ستاروں کی مار سے جھلسنے لگے۔ دنیا کے دیگر خطوں میں نشانیاں۔ 1 یروشلم اور بیت المقدس میں نور۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس رات بیت المقدس میں ایسا نور نظر آیا جیسے دن کی روشنی ہو۔ بعض راہبوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یقیناً آخری نبی پیدا ہو گئے ہیں۔ 2 حبشہ میں واقعہ۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھی کچھ عجیب مناظر دیکھے گئے۔ بعض عیسائی پادریوں نے اپنی کتابوں سے نشانیاں نکال کر کہا کہ اب وہ نبی آ چکے ہیں جن کا ذکر بائبل میں ہے۔ 3 ایران کے خواب۔ فارس کے بادشاہ کسر نے اسی رات ایک ڈراؤنا خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ اس کا محل ٹوٹ رہا ہے اور عرب کے اونٹ اسے روند رہے ہیں۔ صبح جب اسے اطلاع ملی کہ ایوان کسر کے کنگرے گر گئے ہیں اور آتش کدا بجھ گیا ہے تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اہل کتاب کی پیش گوئیاں۔ یہودی اور عیسائی علماء صدیوں سے اس بات کے منتظر تھے کہ آخری نبی کب آئیں گے۔ ان کی کتابوں میں یہ واضح طور پر درج تھا۔ شام کا راہب بہرا، اس نے جب چھوٹے محمد کو قافلے کے ساتھ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ مدینہ کے یہودی علماء، جب حضور مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہودی علماء نے کہا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے آنے کی خبر ہماری تورات میں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کی آمد محض ایک واقعہ نہیں تھی بلکہ یہ صدیوں پرانی بشارتوں کی تکمیل تھی۔ ان واقعات کی حکمت۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ولادت کے وقت یہ سب عجیب واقعات کیوں ظاہر کیے؟ 1 باطل کی طاقتوں کا زوال۔ ایوان کسر کے کنگرے اور آتش کدا کا بجھنا اس بات کی علامت تھا کہ اب دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ختم ہوں گی اور اسلام غالب آئے گا۔ 2 شرک کی رسوائی۔ بتوں کا گرنا اس بات کا اعلان تھا کہ اب صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ 3 نور ہدایت کا ظہور۔ خانہ کعبہ کا جگمگانا اور آمنہ رضی اللہ عنہا کا خواب اس حقیقت کو ظاہر کر رہا تھا کہ دنیا میں نور ایمان پھیلنے والا ہے۔ یہ سب واقعات محض تاریخ نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کی آمد کائنات کے لیے رحمت تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ میلاد النبی کا حقیقی جشن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں۔ اس وقت کی دنیا کا سیاسی منظرنامہ۔ جب نبی اکرم پیدا ہوئے دنیا کی بڑی طاقتیں 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ ایک روم کی عیسائی سلطنت۔ یہ سلطنت اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عیسائیت اپنی اصل تعلیمات سے ہٹ چکی تھی۔ انجیل میں تحریف ہو چکی تھی اور لوگ دنیا پرستی میں پڑ گئے تھے۔ 2 فارس کی مجوس سلطنت۔ یہاں لوگ آگ کو پوجتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا زوال ہوگا۔ لیکن نبی کی ولادت کے دن ایوان کسر لرزا اور آتش کدا بجھ گیا۔ یہ گویا اعلان تھا کہ اب یہ باطل طاقتیں مٹنے والی ہیں۔ مذہبی نظام کی کیفیت۔ یہودیت صرف چند مخصوص گروہوں تک محدود رہ گئی تھی، وہ بھی حسد اور دنیا داری میں مبتلا تھے۔ عیسائیت میں بھی اصل توحید اور انبیاء کی تعلیمات باقی نہ رہیں۔ ہندو مت، بدھ مت اور دیگر مذاہب میں بھی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ دنیا کے ہر خطے میں لوگ سچے دین کے متلاشی تھے لیکن روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ وہ پوری دنیا کو ایک نئے نور سے منور کریں۔ بچپن کی نشانیاں۔ نبی کریم کی ولادت کے وقت اور بچپن میں کئی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے۔ 1 پیدائش کے وقت سجدہ کرنا۔ بعض روایات کے مطابق اب پیدا ہونے کے بعد سجدے کی حالت میں تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے گی۔ 2 پیدائش کے بعد روشنی کا پھیلنا۔ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ آپ کی پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حلیمہ سدیہ کا واقعہ۔ جب آپ کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس دیا گیا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ان کے گھر میں برکت آ گئی، اونٹنیوں کا دودھ بڑھ گیا، کھیتیاں سرسبز ہو گئیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل تھی کہ اب برکت اور رحمت بن کر آئے تھے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں پیش گوئیاں۔ ایک اہل کتاب کے خواب۔ کئی یہودی اور عیسائی علماء نے اس رات عجیب خواب دیکھے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی وقت ہے جس کا وعدہ ہمیں تورات اور انجیل میں دیا گیا تھا۔ شام کا راہب۔ راہب بہرا نے جب کمسنی میں نبی کو دیکھا تو ان کی پشت پر مہر نبوت کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بچہ مستقبل میں نبی بنے گا۔ یمن کے علماء۔ یمن میں بعض یہودی علماء نے ستاروں کی چال دیکھی اور کہا کہ آج ایک ایسا نبی پیدا ہوا ہے جو دنیا پر غالب آئے گا۔ ولادت کے بعد قریش کا رد عمل۔ حضور کی ولادت کے بعد مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عبد المطلب نے قربانیاں دیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا، لیکن ساتھ ہی کئی لوگ حیران بھی تھے کہ آخر یہ سب غیر معمولی واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ بعض کاہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ یہ بچہ دنیا کا نظام بدل دے گا۔ کچھ خوش ہوئے، کچھ حسد میں جلنے لگے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہی بچہ وہ عظیم نبی ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ان سب واقعات کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے، اب ظلم اور باطل کا دور ختم ہونے والا ہے۔ وہ نبی آ گئے ہیں جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہوگا۔ دنیا کی بڑی سلطنتیں خواہ وہ کتنی بھی مضبوط ہوں اسلام کے سامنے ٹک نہیں سکیں گی۔ مسلمانوں کے لیے پیغام۔ آج جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نبی کی آمد پر صرف خوشی مناتے ہیں یا ان کی سیرت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اصل جشن میلاد یہ ہے کہ ہم ان کے اخلاق، محبت، عدل اور رحمت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس نور سے منور کریں جو نبی لے کر آئے تھے۔